اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعت دہم بیٹے، آج آپ کے اردو کے کام میں ہم مضمون نویسی دیکھیں گے۔ اس میں ہم یوم آزادی، یوم پاکستان، اس کے مضمون پر نظر ثانی کریں گے۔ یہاں آپ کے سامنے مضمون دکھاتی ہوں میں۔ یہ آپ کی جو بک ہے اردو کی قواعد و انشاء، یہاں سے یہ مضمون لیا گیا ہے۔ اس کا آغاز دیکھیں، کہتے ہیں 14 اگست آیا، سال بھر کے انتظار نے رنگ دکھایا، شہر شہر، گاؤں گاؤں، حلہ محلہ، گلی گلی مسرت و شادمانی کے نغموں سے بھر گئی۔ جلسے منعقد ہوئے، تقریریں ہوئیں، زندہ باد کے نعرے گونجے، جلوس نکلے، ہاتھی گھوڑے، اونٹ بیل جلوسوں کی زینت بنے۔ ہر چھوٹا بڑا، مرد عورت، بچہ بوڑھا مسرور ہے، شادمان و خوش ہے۔ ایک نئے ولولے سے اکڑ پھول رہا ہے، قیام پاکستان کی کہانی رقم کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں بعض دلخراش واقعات نے ایک نئی سوچ اور زندہ رہنے کا ایک نیا راستہ دکھایا۔ برصغیر پر انگریز کی حکومت تھی اور یہ حکومت اس نے مسلمانوں سے چھینی تھی، اس لیے وہ مسلمانوں کو اپنا دشمن سمجھتا تھا اور انہیں ذل و رسوا کرنے کا موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا تھا۔ اس کے ساتھ ہندو خوشامدی بھی انگریز کے دل میں مسلم دشمنی کے جذبات کو ہوا دے رہا تھا۔ نتیجہ ظاہر یہ تھا کہ مسلمان ان دو پارٹوں کے درمیان پس رہے تھے۔ انگریز کا حکومت پر قبضہ تھا تو ہندو دفاتر پر مسلمانوں کو افسری تک نہ ملتی تھی، اس لیے مسلمان دفاتر میں چپڑاسی یا چوکیداری کر کے اپنا پیٹ پالتے تھے۔ دراصل ہندوؤں کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ انگریزوں کے چلے جانے کے بعد پورے برصغیر کے حاکم بنے اور مسلمانوں کو اس طرح پیس کر رکھ دے کہ اسلام کا نام ہی ختم ہو جائے، اور اس کے ساتھ ہی انہیں شودر بنا کر ان کے کردار کو مسخ کر دیا جائے۔ بیٹے یہ میں نے اس کے پچھلے احوال آپ کو بتائے ہیں۔ یہ یہاں دیکھیں آپ کے سامنے مضمون جو ہے وہ آگے چل رہا ہے، اس کے ساتھ اس کا دوسرا حصہ یہاں پہ موجود ہے، اور یہ آپ کی PTB کے بک سے مضمون جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے۔ آگے ہم ایک دفعہ اسی سے آگے ہم قیام پاکستان پر نظر ثانی کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے نا، یہاں آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ یہ جو پوائنٹس آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں، آپ نے ان کو پیراگراف کی صورت میں لکھنا ہے۔ آپ یہاں پہ یہ مضمون پوائنٹس کی صورت میں نہیں لکھیں گے۔ تاریخیں اور اشعار اچھے انداز میں یاد کریں گے اور ان کو لکھ کر ایک دفعہ ان کی مشق بھی کر لیں گے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔